صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألنها يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفلها سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. صلوات. ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی راستہ چھوڑ مجھے کرب و
بلا جانا ہے اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے رضوان اس سے اچھا تو میرے گھر کا خانہ ہے ضد نہ کر تو مجھے صلوات یہی سوچ کر مسلسل میری جان نکل رہی ہے یہی سوچ کر مسلسل میری جان نکل رہی ہے غم شہ ابھی جوان ہے میری عمر ڈھل رہی ہے کہیں کربلا سے آئے میرے نام کا بلاوا کہیں کربلا سے آئے میرے نام کا بلاوا اسی آرزو میں اب تک میری سانس چل رہی ہے ذرا اے خلیل داور چلے آؤ کربلا میں ذرا اے خلیل داور چلے آؤ کربلا میں وہ جو ٹوٹی تھی جگر میں وہ سینا نکل رہی ہے یہی سوچ کر مسلسل صلوات اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا
اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں ہنس کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا پوچھا گیا
جب شہ سے کیوں خم ہے کمر مولا، پوچھا گیا جب شہ سے کیوں خم ہے کمر مولا، بولے کہ اٹھایا تھا لاشا علی اکبر کا، بولے کہ اٹھایا تھا لاشا علی اکبر کا۔ فاتحہ۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر بو بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا
کیا حال میری ماں ہے لقا جوڑ کے ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا بلا اقبال کو حضرت ایک درود ارشاد فرما دیں. ایک سورہ فاتحہ ارسال فرما دیں. مرحوم سید افضل امام رضوی میں مرحوم سید فضل امام رضوی.
हज़रत मजलिस मुनक़िद हुई थी मरहूम के हवाले से, तो उसमें चंद अशार मैंने ताज़ियती कहे थे। ऑनलाइन जो मजलिस हुई थी उसके चंद शेर, नज़्म तो तवील है लेकिन उसके 3-4 शेर पेश करता हूँ। उसके बाद चंद अशार सलाम के, एक दुरूद इरशाद फरमा दें। न उठ सको कि तुम्हें ऐसी नींद आई है, न उठ सकोगे तुम्हें ऐसी नींद आई है, तुम्हारे घर पे उदासी अजीब छाई है, तुम्हारे घर पे उदासी अजीब छाई है। अभी हम लोग उनकी गरीब परवरी और उनके लोगों के साथ हुस्न सलूक अभी हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे। शेर पेश करता हूँ मरहूमा ये। परंगे शामा था तेरा वजूद अफजल, परंगे शामा था तेरा वजूद अफजल, अंधेरा हो गया अब तेरी याद आई है, परंग शामा था तेरा वजूद में अफजल, अंधेरा हो गया अब तेरी याद आई है। एक ज़ाहिर का शरफ उन्हें हासिल हुआ। आखिरी शेर सिलसिले का पेश करता हूँ जहाँ जहाँ तो था मुलामा ये। लहद में देख के हैरत से बोल उठे ये मलक, लहद में देख के हैरत से बोल उठे ये मलक, सवाल कैसे करें ये तो करबलाई है, लहद में देख के हैरत से बोल उठे ये मलक, सवाल कैसे करें ये तो करबलाई। एक दुरूद इरशाद फरमा दें। चंद शेर और मुलाज़ा फरमाइए, पेश करता हूँ। जिसके दिल में मेरे मौला तेरी उल्फत होगी, शेर जिसके दिल में मेरे मौला तेरी उल्फत होगी, उसकी ठोकर में ज़माने की हुकूमत होगी, उसकी ठोकर में ज़माने की हुकूमत होगी, जिसके दिल में मेरे मैं ये 4 मिसरे सिलसिले के, इस नज़्म के 4 मिसरे सिलसिले से ये मैं उस हमारे यहाँ माँओं का वो जज्बा आम तौर से देखा जाए तो किसी माँ के बच्चे की उंगली में थोड़ा सा भी खून लगा रहता है तो वो तड़प जाती है। सलाम करते हैं उन माँओं पर और उस माँ पर जिसने अपने पेशावर की उस मस्जिद में अपने बच्चे के जिस्म के टुकड़े देखे। पेश करता हूँ मुलाद मैं ये 4 मिसरे पेश करता हूँ। जिसके दिल में मेरे मौला तेरी उल्फत होगी, उसकी ठोकर में ज़माने की हुकूमत होगी, जिस्म से खून गिरे
मातम शह में जिस जा, तमामी मातमियों की नजर मरो भाई, जिस्म से खून गिरे मातम शह में जिस जा, जिस्म से खून गिरे मातम शह में जिस जा, गौर से देख वहीं पर कहीं जन्नत होगी। बोला भाई, जिस्म से खून गिरे मातम शह में जिस जा, गौर से देख वहीं पर कहीं जब से बाप जिस शे के लिए मैंने ताना बना बुना, बोला भाई गौर से देख वहीं पर कहीं जन्नत होगी। अपने बच्चों से कराए हुए जो जंजीरों कमा, अपने बच्चों से कराए हैं जो जंजीरों कमा, क्या किसी कौम की माओं में ये जुर्रत होगी। अपने बच्चों से कराए हैं जो जंजीरों कमा, क्या किसी कौम की माओं में ये जुर्रत होगी, क्या किसी कौम की माओं में ये जुर्रत होगी। आखिरी, चूँकि मेरा उसूल है कि जब साकिर, मैं ख़ुद भी आपकी तकरीर का फ़ैन हूँ, इसलिए मैं एक शेर और सुना देना चाहता हूँ। बोला हमारी माँ के हवाले से बातें हो रही हैं, आइए हम उसका जिक्र करते हैं जिसने कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। एक शेर पेश करता हूँ अजीमाबाद के लोगों, एक शेर पेश करता हूँ। बोला भाई, गुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले, गुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले, किसी जवाब को मुश्किल से मानने वाले, किसी जवाब को मुश्किल से मानने वाले। बोला मैं पेश करता हूँ मुफक्किरीन फ़लसफ़ी दानिश्वर, गुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले, किसी जवाब को मुश्किल से मानने वाले, सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे, सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे, अली के बॉक्स में फितने उभारने वाले, सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे, अली के बॉक्स में फितने उभारने वाले, निशाने खाने काबा ये बोला काबे से, निशाने खाने काबा ये बोला काबे से, सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले। शेर में दोस्तों मैं अपनी ज़िंदगी का कीमती शेर पेश करना चाहूँ, मुलातफ में पेश करता हूँ। सवाल करते हैं निशाने खाने काबा ये बोला काबे से, सवाल करते हैं मुझसे भी चाह। तमहीद का आखिरी शेर, मैं फातिमा हूँ, मैं बिन्ते असद हूँ ए काबा, मैं फातिमा हूँ, मैं बिन्ते असद हूँ ए काबा, विकार जाने हैं सब मेरा जानने वाले, मैं फातिमा हूँ, मैं बिन्ते असद हूँ ए काबा, विकार जाने हैं सब मेरा जानने वाले, मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफे नायाब, मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफे नायाब, पुराने दर पे तो आते हैं मांगने वाले, मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफे नायाब, पुराने दर पे तो मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफे नायाब,
پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے والے. اور ایک شعر میں افضل صاحب چونکہ ایک زوار کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے تو ان کی طرف سے ایک شعر اور پیش کرتا ہوں. مولانا بھائی، اجل کی شان زمانے کو ہم دکھا آئے، اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے. کربلا کی مرحوم بہت باتیں کرتے تھے مولانا بھائی. اجل کی شان زمانے کو ہم، آپ تمامی حضرات کو شامل اس میں میں کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا جل جل آپ کو اپنی زری تک پلائیں. جو جا رہے ہیں وہ مسلسل جائیں. مولانا بھائی، اجل کی شان زمانے کو ہم دکھا آئے، اسے حیات کی صورت گلے لگائے. یہ بات سچ ہے کہ ہم آندھیوں کے سینوں پر، یہ بات سچ ہے کہ ہم آندھیوں کے سینوں پر چراغ مدحت آل نبی جلا آئے، چراغ مدحت آل نبی جلا آئے. جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں، جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں، حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگائے، حسین والے یہ تمہید. آخری شعر محمد، یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے، یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے. ملاحظ بھائی، یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے، آپ کے جذبے ولا جذبے شہادت کو سلام. یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے. انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، کفن ہی لینے کو ہم لوگ کربلا آئے. کیا حسین دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، کفن ہی لینے کو ہم لوگ کربلا آئے. شکریہ. نوازش میں ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں، ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں. جہان امن و اما جگمگانے والا ہے، جہان امن و اما جگمگانے والا ہے، چراغ ظلم و تشدد بجھانے والا ہے. امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو، بلا دو ہمارے، امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا. امام وہ ہے جو، بلا دو ہمارے، امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے. نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی، نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی. جوڑ صاحب، نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی، یہ کہہ کے قوم کو اپنی سلانے والا، یہ کہہ کے قوم کو اب سے ملا ہمارے دوستوں، امام کے چاہنے والوں، مولانا ہمایوں ہم علی کو یوں ہی نہیں چاہتے. کیوں چاہتے ہیں مولانا ہمایوں؟ عرفانی اور روحانی منزلیں تو بہت دور کی ہیں. مادی اعتبار سے دیکھ لیں کہ ہم علی کو کیوں چاہتے ہیں، مادی اعتبار سے وہاں تک تو ہم سوچ سکتے ہیں. جو سماجی تقاضے ہیں پیش کرتا ہوں. نماز نیند سے امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو، نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی، یہ کہہ کے قوم کو اپنی سلانے والا ہے. امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے، امام وہ ہے
جو واقف ہے اپنے قاتل سے مگر نماز کی خاطر جگانے والا. نیند سے امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے. نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی، یہ کہہ کے قوم کو اپنی سلانے والا ہے. امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے مگر نماز کی خاطر جگانے والا ہے. مگر نماز کی خاطر قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو. یہ اچانک تھوڑی پیدا ہوئے. قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو، وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا ہے. قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو، وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا ہے. ہر ایک قدم پہ ہمیں آزمانے والا ہے. بہت 13 رجب کی بہت محفلیں یہاں سے پڑھی ہیں مولانا. بتاتا ہوں میں یہ شعر پیش کرتا ہوں. ہر ایک قدم پہ ہمیں آزمانے والا ہے، وہ ہم پہ برق مسلسل گرانے والا ہے. نہ بچ سکے کوئی دنیا میں عاشق حیدر، وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا ہے. لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی، لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی. سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا ہے. لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی. سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا ہے. شکریہ، نوازش. تمامی افراد سے گزارش ہے جو لوگ باہر ٹہل رہے ہیں فرش عزا پہ تشریف لائیں. اب اس مقرر کو سنیں آپ. دنیا خطابت میں جو بے نظیر جن کی کوئی مثال نہیں، جن کی تقریر میں فلسفہ ہے، اسلامی پیغام ہے، حالات کی دھڑکن ہے اور تاریخ ہے، ہر گوشے کو جن کی تقریر ٹچ کرتی ہے. آئیے ہم انہیں سنتے ہیں. ایک درود سے استقبال فرمانا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لطفاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر افضل امام ابن فضل امام رضوی کے روح کو سمجھیں. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین
معصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین صلوات حضرات گرامی قدر، یہ ایک برسی کی مجلس ہے اور افضل امام بھائی کی برسی۔ میں جب پٹنہ کی طرف آتا تھا تو ایک یقین کامل مجھے یہ رہتا تھا کہ اگر کوئی بھی بیچ میں بد نظمی ہوئی یا کہیں ضرورت پڑی تو میں افضل امام بھائی کو فون کر دوں گا اور وہ میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میں پٹنہ میں آیا ہوں اور وہ میرے ساتھ نہیں، یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ اور یقین مانے کہ میں اس سے پہلے بھی آ جاتا، لیکن میں اکبر سے اور اقبال بھائی سے ایک ہی جملہ کہتا رہا کہ اب جس گھر میں ہر دفعہ جاتا تھا اور وہ لے کر ضرور جاتے تھے، کہیں بھی آؤں وہ مجھے اپنے گھر لے کے جاتے تھے، تھوڑی سی دیر کے لیے صحیح مگر آپ آئیے، اب کیسے اس گھر میں جاؤں گا جس میں لے جانے والا ہی نہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ مجھے بعد میں رکھیں، میں شروع میں فیس نہیں کر پاؤں گا، لہٰذا میں بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ان لوگوں نے یہ پروگرام رکھا اور آپ حضرات اس کی اس دینی محبت کا ثبوت بن کر امام بارگاہ میں آ گئے جو اس نے اپنی زندگی میں بہت کم عمری میں کمائی تھی۔ جب بھی کبھی وہ بزم میں ہوتے تھے افضل امام، مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی اپنی زندگی میں بہت کچھ کر چکا ہے، بہت کچھ کر چکا ہے، اور اتنی سی عمر میں یہ بھروسہ نہیں تھا کہ وہ چھوٹی سی عمر ہے، لیکن وہ پورے سماج اور پورے معاشرے کی نگاہوں میں آ چکی ہے اور سارا معاشرہ اسے ایک اچھے مخیر اور بہترین انسان کے روپ میں دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اتنی عمر میں جب وہ اپنے آپ کے لیے جینے کا وقت ہوتا ہے، وہ خودی کے لیے سنورنے کا وقت ہوتا ہے، انسان کو خدا کی طرف توجہ کرنے کا کم وقت ملتا ہے، ایسے وقتوں میں افضل امام نے نہ یہ کہ خودی سے باہر نکل کر خدا کو سمجھا بھی، خدا کی ڈگر پہ چلے بھی، اور قوم اور ملت کے درمیان میں اپنا ایک ایسا نقش مرتب کیا جس پہ نہ کوئی داغ تھا، نہ کہیں فریب تھا، نہ کہیں دھبا تھا، نہ کہیں دھوکہ تھا، بلکہ ایک صاف ستھری زندگی تھی جسے سماج کا ہر آدمی پیار اور محبت سے یاد کر رہا تھا۔ آج جب اس کی برسی کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں تو ایک عرصہ دراز بیت بھی گیا ہے میرے اور آپ کے درمیان میں۔ اس گلزار باغ سے گفتگو کرتے ہوئے درمیان میں چہلم میں آنا ہوا تھا، تھوڑی سی دیر کے لیے ایک تقریر میں حاضر ہوا تھا۔ اب جس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے وہ بہت زیادہ طول و طویل گفتگو کی حامل نہیں ہے، مگر چونکہ اکثر و بیشتر آپ نے اسی منبر سے مجھے موت کے عنوان پر بولتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ عنوان موت کا نہیں ہے۔ یہ بات میرے بھی ذہن و دل و دماغ میں نہیں تھی، مگر پڑھتے پڑھتے یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن مجید کا مقصد کچھ اور ہو اور ہم اس کو سمجھا کچھ اور رہے ہیں۔ اے یہودیو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی اللہ کے ولی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو، ہم سمجھ لیں گے کہ تم سچے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلہ۔ ہم سمجھ لیں گے کہ تم سچے ہو۔
یہ ایک آیہ کریمہ ہے جس کو میں نے عنوان کلام کے طور پر پیش کیا، اور اکثر ذاکرین، خطباء، علماء اس کو موت کے عنوان سے پڑھتے ہیں۔ میں نے بھی بہت ساری مجلسیں موت کے عنوان سے اس پر پڑھی ہیں، لیکن اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آیا جو آج سامعین کے درمیان میں رکھ کے میں یہ سوچوں گا کہ وہ میرا موضوع ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر ٹھیک رہا تو میں آگے بڑھوں گا، ورنہ میں واپس پلٹ جاؤں گا اور در خیبر جا کے اکھاڑ دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ وہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس موضوع کو اس نہج سے دیکھیں کہ وہ قرآن مجید کا نظریہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ صاحب اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنا پڑے گی، ہم یہ سمجھ لیں گے کہ تم سچے ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت، اس میں سب سے اہم چیز ایک تھی، وہ ہے فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ یہ آیت موت کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس آیت میں ایک موضوع پوشیدہ ہے جس کا نام ہے تمنائے موت۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تمنائے موت کہاں سے لے کے آئے ہو؟ موت تو ایک مستقل موضوع ہے اور اس پہ خطبہ بولتے چلے آئے، یہ تمنائے موت کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی اس کی سرحد فاصل اور حد فاصل بنانے کے لیے، سرحد کامل تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک نظریہ قائم کرنا ہوگا کہ قرآن مجید کو اگر موت ہی کا موضوع پہنچانا تھا تو اس نے یہ لفظ کیوں رکھا تمنائے موت؟ اس کا مطلب یہ کہ موت الگ ہے، تمنائے موت الگ ہے۔ اب صاف صاف لفظ ہے اور وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تمنائے موت کا مطلب ہے مرنے سے پہلے، اور موت کا موضوع شروع ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ اس کو تھوڑا سا قریب کر لوں، تمنائے موت کا موضوع ہوتا ہے قبر سے پہلے، اور موت کا موضوع ہے قبر کے بعد۔ قرآن مجید تمنائے موت کے لفظ کو لا کر، قرآن مجید تمنائے موت کے موضوع کو لا کر سامعین کو، قارئین کو ایک یقین دلانا چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک لفظ ہے جس کا نام ہے تمنائے موت۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ جو سناٹا اس وقت ہے اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں نے جب بھی کبھی موت کے موضوع پہ مجلس پڑھی ہے وہ سناٹا بعد میں جا کے ٹوٹا ہے، لیکن ایک طالب علم محنت ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تمنائے موت، مولانا یہ کیوں کہہ رہے ہو تمنائے موت؟ دیکھیے قرآن مجید نے لفظ ہی اتنا سنبھال کر رکھا ہے کہ اسے سماج اور معاشرے تک پہنچنا چاہیے۔ تمنائے موت کا مطلب کون ہے مولانا جو مرنے کی آرزو کرے گا؟ سب تو جینے کی تمنا کر رہے ہیں۔ قرآن کی تمنا ہے کہ جیتے جی مرنے کی تمنا کرو۔ کہ یہ کیا کہہ رہے ہو مولانا؟ قرآن کہہ رہا ہے فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو اگرچہ سچے ہو۔ اتفاق وقت یہ ہے کہ تمنائے موت، جو متوجہ ہیں وہ متوجہ ہیں، جو نہیں ہیں وہ توجہ دیں۔ تمنائے موت بیچ میں ہے، آیت میں تمنائے موت بیچ میں ہے، ادھر ولایت ہے اور ادھر صداقت ہے۔ جو بھی تمنائے موت کرے گا وہی ولی ہوگا اور وہی سچا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر تمنائے موت نہیں کی تو نہ اسے ولی مانا جائے گا اور نہ ہی اسے سچا مانا جائے گا۔ تمنائے موت کا کیا مطلب ہے مولانا؟ کیوں تمنائے موت کرے؟ یہ قرآن نے خود کہا لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، وہ کبھی بھی تمنائے موت نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کے نامۂ اعمال بگڑ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کی روح سے دو نظریے ہمارے سامنے آئے، کچھ وہ ہیں جو تمنائے موت کریں گے اور کچھ وہ ہیں جو تمنائے موت
نہیں کریں گے. میں لفظوں کو پھر بدل دوں, کچھ وہ ہیں جو تمنائے موت کریں گے اور کچھ وہ ہیں جو تمنائے موت نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جیتے ہیں موت کو یاد رکھ کر اور کچھ جیتے ہیں موت کو بھول کر. قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ جیو مگر موت کو یاد رکھ کر جیو. آہستہ آہستہ بات آئے گی, مگر یہ قرآن کے سمجھنے کا روپ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مر جاؤ, قرآن نے یہ کہا کہ تمنائے موت کرو. عجیب ہے کہ نہیں ہے, مرنے بھی نہیں دیتا. کوٹے سے کود کے مت مر جانا, تار پکڑ کے مت مر جانا, زہر کھا کے مت مر جانا. مرنا نہیں ہے, تمنائے موت ضرور کرنا. تو اس کا مطلب مرنے بھی نہیں دیتا اور تمنائے موت کے بغیر جینے بھی نہیں دیتا. تو جب مرنے بھی نہیں دے رہا ہے اور تمنائے موت کے بغیر جینے بھی نہیں دے رہا, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ دو ہی قسمیں ہیں دنیا کے اندر. کچھ وہ ہیں جو تمنائے موت کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. کچھ موت کو یاد رکھ کر جئیں گے اور کچھ موت کو یاد رکھ کر نہیں جئیں گے. میں نے کہا کیا فائدہ ہے موت کو یاد رکھ کر جینے کا؟ کہا سنو, جو موت کو یاد نہیں رکھتے وہ کسی کو جینے نہیں دیتے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ لوگ ادھر سے تھوڑا تھوڑا آگے آئیے. ہمیشہ گلزار باغ میں ایسا لگنے لگا ہے کہ 3 جگہ مجمع ہے ایک مجلس میں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ تھوڑا تھوڑا آگے آئیے. ایسا جب آپ بیٹھیں گے تو ادھر آ کے بیٹھیے, ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے باقاعدہ طور پر. ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد. ایسا لگنے لگا جیسے ایک مجلس میں 3 مجلسوں کا مجمع 3 جگہ بیٹھا ہوا. ایک ادھر بیٹھا ہے, ایک سامنے بیٹھا ہے, ایک ادھر بیٹھا ہے, ایک ادھر بیٹھا. ممبر وہیں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا, سبھی اندر ہوتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اگر ممبر اندر باہر ہوتا تو سبھی اندر ہوتے. ممبر اندر ہے تو سب کے سب باہر ہیں. متوجہ رہیے گا. دیکھیے, موضوع کی چاشنی اگر پٹنہ میں محسوس نہیں ہو سکی تو ایک مجلس جو سالوں میں ہونے جا رہی ہے ایک خطیب کی, وہ رائے گا چلی جائے گی. چاشنی موضوع کے سامنے آنی چاہیے. کہ جو لوگ موت کو یاد نہیں رکھتے وہ کسی کو جینے نہیں دیتے. اس لیے قرآن نے کہا کہ تمہیں تمنائے موت کر کے جینا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں لفظ رائے گا نہیں جانا چاہیے. اس لیے کہ زندگی کی آرزو انسان کو نیک نہیں بناتی, موت کا خوف آدمی کو اچھا بناتا ہے. ہائے ہائے بات ہو گئی. زندگی کی آرزو نیک نہیں بناتی, موت کا خوف نیک بناتا. ارے اس کا گھر مت لوٹنا, تمہیں مرنا ہے. اس کا گلا مت دبانا, تمہیں مرنا ہے. اس کا گھر مت اجاڑنا, تمہیں مرنا ہے. انجمن میں لڑائی مت کروانا, تمہیں مرنا ہے. امام باڑے میں سیاست مت کرنا, تمہیں مرنا ہے. پتہ یہ چلا جو مرنے کی تمنا کرتے ہیں وہی نیکیاں کرتے ہیں, اور جو جیون کی آرزو کرتے ہیں وہ نیکیاں نہیں کرتے. میں تاریخ کو لفظوں میں دے رہا ہوں, آپ کی اپنی مرضی ہوگی. جنہیں موت یاد ہے وہ, اور جنہیں موت یاد نہیں ہے وہ. جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ صبر کرتے ہیں, جنہیں یاد نہیں ہوتی وہ جبر کرتے ہیں. اللہ اکبر. جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ جبر کرتے ہیں, اور جنہیں یاد ہوتی ہے. میں اب اس شیعہ سے مخاطب ہوں گا جو شیعہ مجلسیں سنتا چلا آیا ہے اور اپنی مجلسوں کا فائدہ اٹھانا جانتا ہے. لفظ سنیے, جنہیں موت یاد نہیں تھی وہ چھین کر تخت پہ بیٹھ گئے, جنہیں یاد تھی وہ چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے. جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ چھیننا جانتے ہیں, جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ چھوڑنا جانتے ہیں. ارے مولانا صاحب یہ تو بات صحیح ہے کہ تمنائے موت ایک موضوع ہے, مگر اس میں آپ کرو گے کیا؟ تمنائے موت کیسے ہوگی؟ اس کا ایگزامپل کہاں سے آئے گا؟ اس کی مثالیں کہاں سے آئیں گی؟ تمنائے موت کا مطلب اس دور میں آپ تمنائے موت کرا رہے ہو, جو دور ہی زندگی کی آرزوؤں کا ہے,
جو دور زندگی کی آرزو کا ہے اس میں تمنائے موت کیا؟ اگر تمنائے موت ہے تو پھر یہ سوشل ڈسٹینسنگ کیوں؟ اگر تمنائے موت ہے تو پھر یہ ماسک کیوں؟ اگر تمنائے موت ہے تو پھر یہ ویکسین کیوں؟ یہ نبضوں پہ ہاتھ کیوں؟ یہ ڈاکٹروں کا جھنجٹ کیوں؟ یہ اسپتالوں کی دنیا کیوں؟ جب تمنائے موت ہے تو تمنائے موت ہے، پھر کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کتنی بڑی بیماری تھی، بیماری تھی کہ سرکاری تھی؟ میں اس کا انکار نہیں کروں گا کہ یہ بیماری نہیں تھی، بیماری تو تھی مگر سرکاری بھی تھی۔ جو علاج کرنے والے تھے ان کو گھر میں بٹھا دیا گیا، وہ خود شکوہ کر رہے تھے کہ ہم علاج کر سکتے ہیں، ہمیں گھر میں بٹھا دیا گیا۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ اس کرونا وائرس نے آ کر بھی ساری انسانیت کو سوچنے کا موقع ضرور دیا ہے، اور میں کچھ نہیں کہوں گا یہ پٹنا ہے، یہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اشارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ساری انسانیت کے عقل مندوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ کیسی بیماری تھی جس نے آدمیوں کو منہ چھپانے پر مجبور کر دیا۔ کچھ تو غلط ہوا ہے جس کی وجہ سے عالم انسانیت منہ چھپائے پھر رہا ہے۔ کون سی وہ شے تھی جس نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ منہ چھپائے پھرو؟ بیماری اپنی جگہ ہے، منہ چھپانا اپنی جگہ ہے۔ منہ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت سے کچھ غلط ہوا ہے۔ توجہ دیجیے گا، دو عجیب چیزیں اس سال میں سن 2019 میں سامنے آئی۔ ایک تو غلط طریقے سے ٹچ مت ہو جانا، اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں ملن بگڑا تھا جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ مساج پارلروں کی بہتات کسی مرض کو جنم دے رہی تھی، ہمیں پتہ تک نہیں چلا۔ کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو کسی کا جسم کسی کے ہاتھ؟ لیکن اگر یہ کرونا وائرس آیا ہی ہے تو اس سے بھی پوچھنا چاہیے کہ تو نے آ کے کیا کیا؟ کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، کم سے کم ساری دنیا میں ایک قوم کو یقین دلا دیا کہ جب مٹانے والا اتنا پاورفل ہو سکتا ہے تو بچانے والا کتنا پاورفل ہوگا۔ کیا مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ بچانے والا کتنا پاورفل ہوگا؟ سنیے، ایک مٹانے والا کیڑا آیا، وائرس، اس نے آتے ہی موجودہ ڈاکٹری اور میڈیکل سائنس کی طاقت کو ختم کر دیا۔ آتے ہی میں نے کہا بھیا کوئی انجیکشن اس پہ کام نہیں کر رہا، کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے۔ اب تک کا نظام سائنس معطل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک غائب کیڑے میں جو مٹانا چاہتا ہے اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ آتے ہی فی زمانہ ساری طاقت کو ختم کر دے۔ تو غیب سے کبھی بھی کوئی طاقت ایسی آ سکتی ہے جو آتے ہی سارے آئٹم کو ختم کر دے۔ ممکن ہے ذوالفقار آ جائے جہاں بم بھی کام نہ کرنے پائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ البتہ ہماری دعا کیا ہے؟ ہماری دعا یہ ہے کہ اس مٹانے والے کو جانا پڑے گا، بچانے والے کو آنا پڑے گا۔ تو یہ دور تمنائے موت کا دور تو ہے نہیں مولانا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ تمنائے موت کرو، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمنائے موت کرو۔ قرآن نے کہا ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ولی ہو تب تمنائے موت کرو گے، تم سچے ہو جب تمنائے موت کرو گے۔ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم تمنائے موت کے بغیر بھی جی لو۔ اگر تم تمنائے موت کے بغیر جینا چاہتے ہو تو کوئی جھنجٹ نہیں ہے۔ عزیزو اب لفظیں سنیے گا، میں آپ سے کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ جب تک دھرتی پر کچھ ایسے لوگ نہ اتر آئیں جنہوں نے مرضی حق کی خاطر ہی صحیح صبح سے شام تک مرنے کی آرزو کی ہو، اس وقت تک اس آیت کو سکون نہیں مل سکتا۔ وہ کون لوگ ہیں جو صبح سے شام تک مرنے کی تمنا کرتے رہے ہوں؟ یہی تو فرق ہے پڑھنے میں اور سننے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے کربلا سنتے سنتے، اب تک ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ دھرتی پہ کون تھا جو صبح سے شام تک مرنے کی باتیں کرتا رہا۔
دنیا میں چند ہی لوگ ایسے آئے تھے جنہوں نے صبح سے یہ کہنا شروع کیا کہ پہلے میں چلا جاؤں. سعید نے کہا پہلے میں مر جاؤں, زہیر نے کہا پہلے میں مر جاؤں, عقیل نے کہا, جناب رحمان نے کہا پہلے میں مر جاؤں, جناب زہیر نے کہا پہلے میں چلا جاؤں. دنیا جینے کی باتیں کر رہی ہے, یہ کون لوگ ہیں جو مرنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کہ کربلا میں یہ لوگ آئے ہی اس لیے تھے کہ دنیا کو پتا چل جائے عوام کا مزاج کیا ہے, امام کا مزاج کیا ہے. یہ عوام کے لوگ نہیں تھے جو کربلا کے اندر آئے تھے. بہت ساری مجلسیں ہم سنتے ہیں اور سننے کے بعد میں احساس نہیں کرتے, اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا. میں ایک لفظ کہوں گا, شاید ان ہزار مقاصد میں سے ایک مقصد امام حسین کا یہ بھی تھا کہ موت کا چہرہ نکھر جائے کربلا تک پہنچتے پہنچتے. بہت مشکل لفظ تھا قمر سلطان, تم نے آسانی سے کہہ دیا ٹھیک ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرو. کہاں سے نبھاؤ گے کہ حسین یہی چاہتے تھے, حسین یہی چاہتے تھے کہ موت کا چہرہ نکھر جائے, ورنہ امام حسین کا کوئی مقصد نہیں تھا. امام حسین بہت سارے مقاصد رکھتے تھے کربلا کو جانے میں. میں اس منبر سے وہ طاقت نہیں رکھتا کہ مقصد حسین کی تفسیر کروں, البتہ میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں ان ہزار مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم مدینے میں تھے ہم نے قوم کو جینا سکھایا, اب ہم کربلا جا رہے ہیں تاکہ قوم کو مرنا سکھا سکیں. ایک عجیب لفظ تھا میرا, قوم کو مرنا سکھا سکیں. ظاہر سی بات ہے اس قوم کو کون مارے گا جسے حسین مرنا سکھا کے گئے ہوں. یہی وجہ ہے کہ دنیا اسے مٹانے پہ تلی ہے اور حسین اس کو دکھانے پہ تلے ہیں. میں نے بڑی عجیب لفظ کہا, بڑا عجیب لفظ کہا, دکھانے پہ تلے ہیں. اس پٹنہ میں عداوت نے کتنے مارے, کوئی پوسٹر نہیں لکھتا, کوئی اخبار نہیں لکھتا, مگر حسین کے چاہنے والے روزانہ کہاں کہاں ہیں اس کو اخبار لکھتا ہے. ایک مجلس نہیں ہوتی, حسین کی زندہ قوم کی زندہ مثال ہوتی ہے, زندہ قوم کی زندہ مثال ہوتی ہے, تاکہ دنیا کو حسین بتا سکے کہ دشمن آؤ آ کے دیکھو میرے محلے میں کتنے باقی بچ گئے ہیں. میں ایک لفظ کہوں گا, تمہیں تمہارے گھروں میں قید رکھ کر عزادار بنانا ہوتا تو امام حسین ہر محلے میں امام باڑہ نہ بناتے. امام باڑہ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ دشمن کو پتہ چل جائے محبت کہاں اکٹھا ہوتی ہے, تاکہ وہ دیکھ لے کہ عداوت کہاں اکٹھا ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ لشکر بنا کر عراق کی طرف رخ کرتا ہے تو حسین زائر بنا کر لوگوں کو عراق میں بلا لیتا ہے. یہ ہزاروں میں مارنے آتے ہیں, وہ کروڑوں میں مرنے کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک مقصد امام حسین کا, اور وہ یہ تھا کہ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ موت کا چہرہ نکھر جائے. چنانچہ میں اس کربلا تک آؤں گا, لیکن ایک لفظ جو اپیل کروں گا, سارے مجمع سے میرا موضوع ہے تمنائے موت. یہ کون ثابت کرے گا کہ صاحب تمنائے موت ہے؟ ایک لفظ ثابت کرے گا. حسین علیہ السلام نے تمنائے موت کو اتنا جاگزی کر دیا تھا اپنے لشکر میں کہ کل تک جو بچہ تڑپ نہیں پا رہا تھا اس نے خود کو جھولے سے گرا دیا, تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ تمنائے موت کی خوگر ہو چکی ہے کربلا, تمنائے موت کا دفتر بن چکی ہے کربلا. اس بچے نے خود کو جھولے سے گرایا. اب ایک عجیب لفظ ہے, کربلا کسے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن میں اس بھرے ہوئے مجمع سے آج ایک لفظ ضرور کہوں گا کہ کربلا کے میدان میں موت کو اتنا کلیئر کرنا چاہتے تھے کربلا والے کہ قیامت تک یہ لفظ بالکل عام ہو کر رہ جائے. یہی وجہ تھی کہ صبح سے شام تک جاگ کے سنیے گا تب جا کے بات بنے گی. صبح سے شام تک جو امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگنے آئے ان میں ساونت بھی تھے, بہادر بھی تھے, شجاع بھی تھے, تیغ زن بھی تھے, ابن بہادر بھی تھے, ابن شجاع بھی تھے, لیکن سب نے جتنے بھی آئے انہوں نے مرنے کی اجازت مانگی, مارنے کی اجازت نہیں مانگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عباس آئے مارنے کی اجازت دیجئے, عباس آئے مرنے کی اجازت دیجئے, قاسم آئے مرنے کی اجازت دیجئے. میں تو سارے زمانے سے کہتا ہوں کیا ہوتا اگر یہ مارنے کی اجازت مانگتے.
کیا ہوتا اگر یہ مارنے کی اجازت مانگتے؟ انہوں نے تو مرنے کی اجازت مانگی. بہادر ہے، مارنے کی اجازت مانگنی چاہیے. شجاع ہے، مانگنے کی اجازت مارنے کی اجازت مانگنی چاہیے. مگر جو آیا اس نے مرنے کی اجازت مانگی. کیا بات کہی آپ نے. حسین چاہتے تھے کہ تمنائے موت کلیئر ہو جائے، کربلا ہی کے میدان میں تمنائے موت کلیئر ہو جائے، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ ولی کون ہے، سچا کون ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آیت پہ یہ بہترین دلیل تھی میری، لیکن نہ کوئی ولی کو سمجھا نہ کوئی سچے کو سمجھا. قرآن نے کہا کہ ولی ہو تم اگر تمنائے موت کرو گے. دوسرا لفظ کہا کہ سچے ہوں گے تبھی تمنائے موت کریں گے. کربلا میں لوگ تمنائے موت کرتے رہے، قرآن کہتا رہا یہی ولی ہیں، یہی سچے ہیں. یزید کے جھوٹے ہونے کا کوئی اعلان ہی قرآن میں نہ ہوتا اگر یہ تمنائے موت نہ کرتے. یزید کے جھوٹے ہونے کا اعلان قرآن میں ہوا جب انہوں نے تمنائے موت کی، اور تمنائے موت کر کے سارے زمانے کو کلیئر کیا کہ ہم مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، مارنے کی نہیں. یہ اور بات ہے کہ جب مرنے کی اجازت مانگی تھی اور مرنے میدان میں آئے تھے تب دہشت سے ہزاروں مر گئے. میں ایک جنگ ہے جسے پڑھنا چاہتا ہوں، میری دل میں تمنا ہے لیکن میں پڑھوں گا نہیں. ایک لفظ اس کا کہوں گا. حضرت عباس تلوار لے کر نہیں آئے، پھر بھی سب سے زیادہ عباس کے آنے پہ لوگ مرے. اب ذرا سوچئے گا تھوڑی سی دیر کے لیے. حضرت عباس کی جنگ میں لکھا ہے کہ عباس نے مارنے کا ارادہ جب بازو کٹ گئے. 80 آدمی مارے ہیں نہر سے پلٹتے پلٹتے، بس 80، وہ بھی ٹھوکر سے اچھال کے. یہ روایتوں میں لکھا ہے، یہ مقاتل میں لکھا ہے کہ 80 آدمی ٹھوکر سے اچھال کے مارے ہیں، اور 80 ہی وہ ہیں جو ان کے گھوڑے نے اپنی ٹاپوں سے مارے ہیں. یہ تھی کل ملا کے حضرت عباس کی جنگ. اور اب راوی لکھتا ہے کہ 4000 وہ تھے جو حضرت عباس کے آنے پر نہر میں ڈوب کے مر گئے. 4000 وہ تھے جو نہر کا پہرا دے رہے تھے، اور یہ سن کر کے عباس آ گئے، نہر میں ڈوب کے مر گئے. ذرا سوچئے، جو مرنے آیا تھا جب یہ حال ہے، اگر وہ مارنے آتا تو کیا حال ہوتا. محسوس کیا آپ نے؟ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ شجاع اور بہادر انسان ہو کر انہوں نے مرنے کی اجازت نہیں مانگی. کیوں نہیں مانگی؟ تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ تمنائے موت ایک موضوع ہے اور اسے کربلا ہی کے اندر کلیئر ہونا. آج البتہ میں اپنے اس قوم سے ہاتھ جوڑ کر چھوٹا سا طالب علم ہو کر ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں اس لیے بھی آئے تھے کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ اپنے قوم کے لیڈروں کو پڑھیں گے انہیں اندازہ ہوگا کہ ان کے لیڈروں نے قوموں کو صرف جینا سکھایا ہے، حسین نے اپنی قوم کو مرنا سکھایا ہے. حسین نے اپنی قوم کو مرنا سکھایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ ہم نے انہیں یمن میں مٹا دیا، ہم نے انہیں شام میں مٹا دیا، ہم نے انہیں عراق میں مٹا دیا، ہم نے انہیں ایران میں مٹا دیا. تم مٹاتے رہو، ایک بات طے ہے کہ جہاں بھی شیعہ مرے گا پورے ملک میں پتہ چل جائے گا کہ شیعہ کہاں کہاں رہتے ہیں. سعودی عرب میں ایک مرا تھا، سارے محلوں کا پتہ چل گیا. نائجیریا میں ایک مرا تھا، سارے افریقہ کا پتہ چل گیا. اس کا مطلب یہ کہ شیعت جانتی ہے کہ جتنی موت کی طرف بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی زندگی ابھرتی چلی جائے گی. کیا لفظ تھا، اتنی ہی زندگی ابھرتی چلی جائے گی. یہ موت کی طرف، کالے لوگ رات کے اندھیرے میں مارے گئے اور دن کے اجالے میں سب کے موبائلوں پہ آ گئے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ خاندان کی موت اور ہوتی ہے، ایمان کی موت اور ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کیا ہے تمنائے موت؟ مولانا کہاں سے ثابت کرو گے کہ تمنائے موت ہے؟ اگر امام حسین
مدینے سے نہ نکلتے یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ تمنائے موت بھی کوئی موضوع ہے۔ چنانچہ پہلی دلیل میری، پہلی دلیل، اور وہ دلیل بھی عجیب و غریب ہے، جب امام حسین گھر سے نکلے خط آیا، خط کو پڑھا، خط کو پڑھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر گھر سے نکلنا ہے تو اس وقت اس جملے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زندگی کا چہرہ نہیں نکھار رہے ہیں، اب موت کی تصویر نکھار رہے ہیں کہ موت کی تصویر نکھار کے جاؤں گا۔ اب دوسرا لفظ سنیے گا، 2 قدم آگے بڑھے، مدینے کے باہر نکلے، کہا نحن نسیل المنایا، ہم موت کے مسافر ہیں۔ عجیب ہے، دنیا نکل رہی ہے لیکن کسی نے یہ لفظ نہیں کہا۔ اس سے آگے بڑھے، مولوی حضرات بھی حالانکہ اس شعر کا انکار کرتے ہیں، لیکن میں نے جب پڑھا تھا آج پھر پڑھ دے رہا ہوں، اس شعر کا بہت انکار ہوا ہے، مگر پھر بھی امام حسین کے قول سے ان کو اس شعروں کو ملایا جاتا ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اے اگر دین محمد کا قیام میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے تو تلواروں آؤ میری گردن پہ پڑو۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام حسین کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص گھر سے نکل رہا ہے اور خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم موت کے مسافر ہیں، ہم موت کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اگر میری بات پہنچ گئی تب بھی اور نہیں پہنچی تب بھی تو انٹرنیٹ کے حوالے ہو جائے گی، کبھی نہ کبھی تو پہنچے گی۔ جس آدمی کو شجاعت چاہیے ہی نہیں وہ کسی بہادر کو ساتھ کیوں لے گا؟ جو مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا۔ عبداللہ تم مدینے میں رہو اس لیے کہ ہمیں بہادر کی ضرورت نہیں ہے، اگر بہادر کی ضرورت ہوتی تو تمہارا ساتھ ہونا لازم ہوتا۔ محمد حنفیہ تم مکے میں رہو اس لیے کہ ہمیں شجاعت پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہم شجاعت کو نہیں چاہ رہے ہیں اس وقت ہماری مصلحت کچھ اور ہے، ہم مرنے جا رہے ہیں، مارنے نہیں جا رہے ہیں، اس لیے عبداللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ کو امام حسین کی معرفت نہیں تھی، کتنا نادان جواب ہے یہ۔ عبداللہ کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ شجاعت کی ضرورت ہے، اس لیے چھوڑا تھا کہ دین کی ضرورت ہے۔ کل میرے بعد کوئی آیا اور دین کا سوال کرے گا تو کون بتائے گا؟ میں کہہ رہا ہوں عبداللہ کو حفاظت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، نیابت کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عبداللہ کو نیابت کی وجہ سے چھوڑا۔ کل مدینے میں کوئی آئے گا مجھے ڈھونڈتا ہوا، کون ہوگا جو اس کا جواب دینی اس کو پہنچائے گا؟ لہٰذا عبداللہ تم میرے نائب بن کر مدینے میں رہو، محمد حنفیہ تم میرے نائب بن کر مکے میں رہو، مسلم تم نائب بن کر کوفے چلے جاؤ۔ ثقتی کا لفظ دیا، میرا معتمد ہے مسلم ابن عقیل، میرا بھائی ہے مسلم ابن عقیل، جاؤ۔ طاقتوں کو بانٹنے والا حسین، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ جنگ لڑنے جا رہا تھا اور طاقت کے بل پر؟ سنیے گا، میں آج ایک لفظ کہوں گا ضرور، چاہے میری مجلس کہیں بھی پہنچ جائے، موضوع سے نہیں ہٹوں گا، غور سے سنیے گا۔ حسین نے، امام حسین علیہ السلام نے تاریخ کے پرانے کسی لفظ کو بھی کربلا میں استعمال نہیں کیا۔ کیا کہہ رہے ہو مولانا؟ تاریخ کے کسی پرانے لفظ کو بھی کربلا میں استعمال نہیں کیا۔ عقل محو حیرت ہو جائے گی یہ سوچ کر کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لفظ لشکر سے بھی آراستہ نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا آپ ایسے آدمیوں کو لشکر کہتے ہیں؟ اب تک کی تاریخ لشکر سنیے گا، اب تک کی تاریخ لشکر یہ ہے کہ جن لوگوں کو مارنے کے لیے جمع کیا جائے اسے لشکر کہتے ہیں۔ حسین نے لوگوں کو مرنے کے لیے جمع کیا، مارنے کے لیے جمع نہیں کیا۔ جب مارنے کے لیے جمع ہی نہیں کر رہے ہیں تو آپ اسے لشکر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لشکر نام ہے ان افراد کا جس میں تلواریں جمع کی جاتی ہیں، اس کا نام لشکر نہیں ہو سکتا جس میں تلوار کو گھٹنے پر رکھ کے توڑ دیا جاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ کہ امام حسین لفظ لشکر کا استعمال نہیں کر رہے تھے، اور اگر لشکر کا استعمال تھا تو چھٹے امام کو کربلا میں آتے ہی کہنا چاہیے تھا السلام علیکہ ایھا الجندب بالحسین، امام حسین کے لشکریوں تم پہ میرا سلام، مگر یہ نہیں کہا کہ لشکریوں تم پہ میرا سلام، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پہ میرا سلام، السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ، اے اللہ کے دین کے ناصروں تم پہ میرا سلام۔ اس کا مطلب چھٹے امام بتانا چاہتے تھے کہ لشکر اور ہوتا ہے، ناصر اور ہوتا ہے۔ امام حسین بتانا چاہتے تھے کہ لشکر اور ہوتا ہے، ناصر اور ہوتا ہے۔ میں ناصر جمع کر رہا ہوں، مولا جب دنیا سنے گی کہ آپ گھر سے نکلے ہیں مرنے کے لیے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کہ قیامت تک اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب بھی کوئی لشکر بنے اور مارنے کے لیے نکلے تو تم اس سے پوچھنا کہ تو اسلام کا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اسلام کے ہمدرد تو سر کٹانے بھی نکلے ہیں۔ کبھی تو افغانستان میں ایسا لشکر بنتا جو یہ کہتا کہ ہم سر کٹانے چلے ہیں، سب سر کاٹ کر ہی مجاہد بنیں گے، سر کاٹ کر ہی رحم اسلام بنیں گے، سر کاٹ کر ہی اسلام کی ہمدردی جتائیں گے۔ حسین نے سر کٹانے کے لیے نکل کر بتا دیا کہ سر کاٹنا اسلام نہیں ہے، سر کٹانا اسلام ہے۔ اب ایک لفظ ہے جو بہت باریک بھی ہے، بہت حساس بھی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں اگر امام حسین کی زبان پر یہ الفاظ نہ آتے کہ ہم موت کے مسافر ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جسے مرنا ہو میرے ساتھ چلا آئے، ہم گردنیں کٹانے جا رہے ہیں، اگر یہ الفاظ نہیں آتے تو دنیا میں پتہ ہی نہ چلتا کہ آتنکواد کسے کہتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ گردن کاٹ کے جہاد کر رہے ہیں، وہ گردن کاٹ کے جہاد کر رہے ہیں، وہ گردن کاٹ کے جہاد کر رہے ہیں۔ اسلام کی ہمدردی کسی دن گردن کٹانے پہ بھی آئے گی یا گردن کاٹنے پہ ہی آئے گی؟ ارے کا مولوی جب ممبر پہ آتے ہیں تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اپنے ہی خلاف پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب یار، بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے خلاف جاتی ہیں مگر ہمیں بھی کیا لینا دینا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ سر کاٹا ہی نہیں تمہارے والوں نے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ سب سے زیادہ تو علی ہی نے سر کاٹے۔ میں نے کہا بھیا میں مولوی ہوں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ سر کاٹے؟ علی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ یہ علی آپ نے کیوں سر کاٹے؟ کہا تو کیا سمجھ رہا ہے میں سر کاٹنے آیا تھا کیا؟ میں نے کہا حضور کاٹے تو آپ نہیں، کربلا میں تو سارے یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے باپ نہیں مارا ہے ہمارے باپ کو، ان کے ہی دادا نے مارا ہے ہمارے دادا کو، سر تو آپ نے کاٹے۔ کہا سن، پہلی بات تو یہ کہ میں نے کسی کا سر نہیں کاٹا، میں نے انہی کے سر کاٹے جو میرا سر کاٹنے آئے تھے، میں کسی کے گھر نہیں گیا کبھی سر کاٹنے کے لیے۔ میں کیسے سمجھاؤں گا اپنے چھوٹے بچے کو کہ اسلام آج بھی اسے آتنکوادی نہیں کہہ سکتا جو اپنے گھر میں لشکر بناتا ہے، کبھی کسی ملک میں نہیں جاتا، یہ القاعدہ کی طرح بے قاعدہ گلیوں میں نہیں گھومتا، وہ حسن نصر اللہ کی طرح لبنان میں رہتا ہے۔ حسن نصر اللہ کی طرح لبنان میں رہتا ہے۔ کسی ملک میں جاتے دیکھا اس آدمی کو کہ مارنے کے لیے گیا ہو؟ آتنکوادی ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو دوسروں پہ حملہ کرنے جائیں، وہ نہیں ہوا کرتے جو اپنے دفاع کے لیے اپنے بہادروں کو سجائیں۔ میں نے جس کو مارا مدینے میں مارا، یہ مجھے مارنے آئے تھے، اگر میں گھر سے نہ نکلتا تو یہ تو بہادر بن جاتے، میں بزدل کہلاتا۔ میں نے تلوار اسلام میں بہادری کی بنیاد پر ڈالی ہے، بزدلی کی بنیاد پر نہیں۔ مولا پھر بھی دوسری دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا سر اترے، اس لیے اگر میں چاہتا تو میرے گھر میں کارخانہ ہوتا، تلواریں میرے گھر سے بنتی، آسمان سے ذوالفقار نہ آتی۔ آسمان سے ذوالفقار آنے کا مطلب جو مشیت چاہتی تھی وہی میں چاہتا تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو مشیت چاہتی تھی وہی تو میں چاہتا تھا۔
ٹھیک ہے میں نے مان لیا کہ جو مشیت چاہتی تھی وہی آپ چاہتے تھے، لیکن اس کا صریح مطلب یہ ہوا کہ تمنائے موت کو اجاگر کیا۔ موضوع جتنا سخت تھا نکل گیا، اب بہت آسان بھی ہوتا چلا جائے گا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ، اگر میں یہ لکھ دوں تاریخ میں کہ آپ نکلے ہی تمنائے موت اور موت کو اجاگر کرنے کے لیے، تو پھر میں یہ کربلا لکھتے لکھتے یہ کہاں لکھوں گا کہ آپ کو خط آیا آپ یزید کی وجہ سے نکلے؟ کہا یہ تو یزید کا وہم ہے کہ میں اس کی وجہ سے گھر چھوڑ رہا تھا، اس کی وجہ سے میں گھر نہیں چھوڑ رہا تھا، اس لیے کہ اس کی کیا اوقات کہ وہ مجھ سے مدینہ چھڑا دے؟ اس کا باپ میرے بھائی سے مدینہ نہ چھڑا سکا، وہ کیا چھڑائے گا؟ میں اس کی وجہ سے نہیں نکلا، اگر میں اس کی وجہ سے نکلا ہوتا تو 6 دن کے اندر میں سیریا پہنچ جاتا۔ میں نے 6 مہینے لگائے کربلا پہنچنے میں، خط اس کی طرف سے آیا تھا، میں نے تو اسے اجازت دے دی تھی کہ ان 6 مہینوں کے اندر تو اگر بہادر باپ کا بیٹا ہے تو کسی بھی گلی میں آ کے مل لینا، مگر مجھے پتا تھا کہ تو سیریا چھوڑ کر کبھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ بزدل باپ کا بزدل بیٹا کسی میدان میں کیسے آتا؟ میں میدان میں آیا تھا، اس لیے کہ میرا باپ ہر میدان میں آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے یزید کی وجہ سے گھر چھوڑا، تو مولا اس تمنائے موت کو کیا اجاگر کریں گے؟ کا مسئلہ تمنائے موت کا آگے چل کر تیرے سامنے آ جائے گا۔ مدینہ چھوڑنے کا ایک سب سے اچھا رخ یہ بھی تھا، سب سے اچھا رخ، توجہ دیجیے گا، سب سے اچھا رخ مدینہ چھوڑنے کا ایک یہ بھی تھا کہ اب تک جو دشمن منافقت کی گلیوں میں چھپا ہوا تھا میں نے کربلا میں لا کے اسے بے نقاب کر دیا۔ کتنی جان تھی میرے مجمع میں اس لفظ کو سننے کی، کتنی جان تھی۔ اب تک جو منافقت کی گلیوں میں چھپا ہوا تھا میں نے اسے بے نقاب کر دیا۔ یہ تاریخ میں گٹھلیاں ملا رہے تھے کہ لکڑیاں کون لایا، دروازہ کس نے جلایا، لات کس نے ماری، زہر کہاں سے آیا، کس نے حسن کو زہر دیا، کون تھا جو یہ ظلم کر رہا تھا، کون تھا جو کوفے میں زہر بھری تلوار لے کے آیا۔ انہوں نے گٹھلیاں ملا دی مدینے کی گلیوں میں۔ میں نے کہا اب تمہیں ایسے میدان میں لا کے رکھوں گا جہاں تیر چلانے والے کا پتہ بھی چلے گا، تلوار چلانے والے کا پتہ بھی چلے گا۔ کربلا نام ہے قاتل کے نہ چھپنے کی جگہ کا۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے کیا جملہ آیا ہے خدا کی قسم، جہاں کوئی نہ چھپ سکے اسی کا نام کربلا ہے۔ آپ کہو گے مولانا اس بات کی کوئی تشریح آپ کے پاس ہے، کوئی دلیل ہے؟ دلیل ہے، ایک آدمی حضرت عباس کے بازو پر حملہ کرتا ہے، میر انیس کہتے ہیں وہ کمی گاہ میں تھا۔ کمی گاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آدمی چھپے اور یہ جان لے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے۔ جو آدمی چھپ کر حضرت کے بازو پہ وار کرتا ہے تاریخ اس کا بھی نام لکھتی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی کمینہ کمی گاہ میں بھی نہیں چھپ سکتا۔ جگر چاہیے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جگر چاہیے اس لفظ کو کہنے کے لیے، کلیجہ چاہیے اس لفظ کو کہنے کے لیے۔ کربلا وہ جگہ تھی جہاں کوئی کمینہ کمین گاہ میں بھی نہیں چھپ سکتا۔ آج کمینے کا ترجمہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ کمینہ کہتے ہی اسے ہیں جو وار کرتا رہے اور یہ سوچتا رہے کہ مجھے کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ آج کمینے کا ترجمہ بھی صحیح سمجھ میں آئے گا اردو کی دنیا میں۔ کمینہ اسی کو کہتے ہیں جو وار کرتا رہے اور یہ سوچتا رہے کہ مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ تاریخ نے اس کا نام لکھ دیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ کربلا چھپنے کی جگہ نہیں ہے، جملہ میرا ہے، مرضی آپ کی ہے۔ حسین نے اپنے دشمنوں کی فہرست اس طرح مرتب کی ہے کہ مختار کو انتقام لینے میں دیر نہیں لگی ہے۔
ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہاں ایک حسین لفظ اور ہے تاریخ کا کہ یزید کے حمایتیوں کی فہرست اتنی مرتب نہیں ہے جتنی امام حسین کے دشمنوں کی فہرست مرتب ہے. مختار کو پتہ چلتا چلا گیا کون دشمن کہاں تھا. یقین مانیے گا کبھی کبھی کربلا کو اس نہج سے پڑھنے کو دل چاہتا ہے. ایک آدمی نقاب پہن کر امام حسین کے سینے پہ قدم رکھتا ہے. مولا کہتے ہیں کہ ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹا. کون سے مولا کہہ رہے ہیں؟ وہ مولا جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے ہیں. مولا کیا ہم شکایت نہیں کریں گے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے تو چہرے سے نقاب کیوں ہٹوا رہے ہیں؟ کہ تو پاگل ہے؟ میں تو جانتا ہوں یہ کون ہے. تاریخ بھی پہچان لے یہ کون ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ پہچانے کہ یہ کون ہے. یہ شمر ابن ذی الجوشن ہے، کتے کی اولاد. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جوشن کا مطلب عربی میں لکھا ہوا ہے شمر ابن ذی الجوشن ہے. آپ نے یقین مانی امام حسین کا قاتل کربلا نام ہے ایک ایسی جگہ کا جہاں دشمن کو چھپنے کا موقع نہیں ملا. اب یہی وجہ تو ہے کہ ہمارے آیت اللہ حضرات نے کہا کہ اب ایام فاطمیہ کرو. کیوں؟ کہ تم نے ایام عزا کر کے یہ پہچنوا دیا کہ حسین کا قاتل کون ہے. اب ایام فاطمیہ کرو کہ دنیا یہ تلاش تو کرے کہ کس نے پسلیاں توڑی تھیں، کس نے دروازہ جلایا تھا. جتنا تاریخ چھپاتی چلی گئی اتنا حسین بے نقاب کرتے چلے گئے. خدا کی قسم کربلا میں ایک بھی شخص چھپ نہیں سکا. جس نے انگلی کاٹی پہچانا گیا، جس نے انگوٹھی لی پہچانا گیا، جس نے امامہ چھینا پہچانا گیا، جس نے برچھی لگائی پہچانا گیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ امام حسین علیہ السلام ایک اجاگر کر رہے تھے. ایک لفظ تھا جسے مکمل کرتے چلے جا رہے تھے امام حسین کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ محسوس کر سکتے ہیں تو تمنائے موت کو محسوس کریں. کیا کہا قرآن نے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، ہم سمجھ لیں گے کہ تم سچے ہو. یہ کہاں سے ثابت ہو کہ یہ ولی ہیں؟ متوجہ رہیے گا. یہ کہاں سے ثابت ہو کہ یہی سچے ہیں؟ انہوں نے تمنائے موت کر کے کہا کہ اگر ہم سچے نہ ہوتے تو یہ ہوتا. توجہ دیجیے گا. امام حسین نے ہر آدمی کو جنت کی ضمانت دے کر چراغ گل کر دیا تھا. متوجہ رہیے گا. چراغ گل کر دیا تھا کہ جاؤ، جسے جانا ہے چلے جاؤ. جنت کی ضمانت دے دی تھی کہ کہیں آخرت کا درد انہیں ستائے نہیں. مگر ایک بھی شخص نہیں گیا. مولا کیوں؟ کہ جب تیرے سامنے لفظ لشکر آئے گا میرے انصار تجھے یاد آئیں گے. تاریخ پر لفظ لشکر کی تاریخ یہ ہے کہ رسول اللہ کا لشکر 3 دن کے بعد آئے بھاگ کے. اس کا مطلب لشکر جو بھی ہوتا ہے اس میں بھاگتے ضرور ہیں. کیا علی کے لشکر میں لوگ بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ امام حسن کا لشکر تو لڑنے سے پہلے ہی بھاگ گیا. اس کا مطلب یہ کہ لشکر کہتے ہی اسے ہیں جس میں بھاگنے کی ایک تاریخ ضرور لکھی جائے. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کربلا میں 72 آئے تھے، ایک بھی نہ بھاگا. یہ کیسا لشکر ہے؟ یہ لشکر ہے ہی نہیں، یہ ناصر ہے، یہ مددگار ہے. یہ امام حسین پہ جان نثار کرنے والا ہے. یہ مارنے کے لیے نہیں آیا ہے، مرنے کے لیے آیا ہے. وہ کیا بھاگے گا جو ذہن میں یہ لے کے آیا ہو کہ ہم مرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام نے یہ لفظ کہا ہے
کہ ایک قبیلہ ہے جو موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، ایک قبیلہ ہے جو موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ چلیے بالکل انجام آ گیا۔ ایک لفظ میں نے ضرور پوچھا، مولا یہ کیوں نہیں بھاگے اگر لشکر ہے؟ کہا سن، جو رات کی تاریکی میں نہ بھاگے وہ دن کے اجالے میں کیا بھاگے، وہ دن کے اجالے میں کیا بھاگیں گے؟ ایک ایک فرد اس بنیادی رکن سے جڑا ہوا تھا جسے امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس نیت امام حسین سے جڑا ہوا تھا کہ جو امام حسین کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ بات بالکل تمام ہو چکی تھی، لیکن ایک لفظ اور رہ گیا ہے۔ جہاں دنیا کا ہر چچا اپنے بھتیجے سے پوچھتا ہے بیٹے تیرے نزدیک زندگی کیسی ہے، وہاں حسین نے اپنے بھتیجے سے پوچھا تیرے نزدیک موت کیسی؟ ذرا سوچئے گا گھر جا کر کہ یہ کون سی بات ہے کہ اپنے بچے سے موت کے لیے پوچھا۔ لیکن قاسم نے کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ قاسم شیریں کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ جو حسین کے پاس ہو اسی کی موت میٹھی ہوتی ہے، جو یزید کے پاس ہو اس کی موت کڑوی ہوتی ہے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ امام حسین کے ان ہزار مقاصد میں سے ایک مقصد، میں ان ہزار کو نہیں جانتا، ایک مقصد امام حسین کا یہ تھا کہ بنی نوع انسانیت کو یہ پتہ چل جائے کہ تمنائے موت آدمی کو ولی بنا دیتی۔ کیا جملہ ہے خدا کی قسم! کیسے ولی بنے مجھے نہیں معلوم، لیکن کربلا کا ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو ولی نہ ہو، اس لیے کہ چھٹے معصوم نے یہ کہا کہ اے اللہ کے ولیو تم پہ میرا سلام، تو جو خود اللہ کا ولی تھا اس نے ولیو کہہ کے سلام کیا۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے معصوم کی اور غیر معصوم کی، سب کو ولی کہا، سب کو ولی کہنا ہی اس بات کا دلیل تھی۔ اب توجہ دیجیے گا، میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ کربلا کو اس اینگل پہ پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا ولی کون ہے، ولی فقی کون ہے۔ دونوں کربلا کے اندر موجود تھے۔ پہلا خط امام حسین نے لکھا من الحسین الی الرجل الفقی، یہ خط ہے حسین کا رجل فقی کی طرف۔ حسین آپ کسی رجل فقی کو خط کیوں لکھنے لگے ہیں؟ کہ رجل فقی کو خط لکھنا ضروری ہے، کل کو لوگ یہ کہیں گے کہ کربلا کے معاملے میں کسی فقی کی کیا ضرورت، امام کے ہوتے ہوئے کسی فقی کی کیا ضرورت؟ تو یہاں تو خود امام کو ضرورت ہے فقی کی، یہاں تو خود امام حبیب کو بلا رہے ہیں، حبیب کو خط لکھ رہے ہیں، اور حبیب فقی ہیں۔ لیکن جیسے ہی خط پہنچا حبیب کے پاس، حبیب نے ماتھے سے لگایا، اسے بوسہ دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے حسین سے جو چیز ملے وہ عظمت کے لائق ہے۔ اے حبیب اب کیا ہوگا؟ گئے بازار، جا کے خضاب خریدا، داڑھی کو سفید داڑھی کو کالا کیا، کمر سے پٹکا باندھا، تلوار زرہ میں رکھی۔ یہ بدل کیوں رہے ہو؟ کہا میں اب تک مسند پہ بیٹھا ہوا فقی تھا۔ فقی کہتے ہی اسے ہیں جو حالات پہ نظر رکھے، اسے پتا ہے کب کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، کہ جب تک مسند پہ بیٹھا تھا تو معاملہ دوسرا تھا، اب میدان شجاعت میں جا رہا ہوں تو معاملہ دوسرا ہے۔ کسی بھی فقی کو کمزور نہ سمجھنا، جب تک مسند پہ بیٹھا ہے وہ آیت اللہ ہے، جب تلوار لے کے چلے گا تو نصر اللہ ہے۔ یہ دنیا ہے جو ہم نے سجائی ہے۔ جناب حبیب کہاں آ گئے؟ کربلا میں۔ جیسے ہی کربلا میں آئے شہادت ہو گئی، اب ایک لفظ آتا ہے، یہی ولی ہے۔ امام حسین کا خط بتاتا ہے کہ حبیب فقی ہیں، چھٹے امام کا سلام بتاتا ہے کہ حبیب ولی ہیں۔ لفظ کو پلٹ لیجئے تو یہی ولی فقی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک جگہ آپ کو ولی بھی مل رہے، فقی بھی مل رہے، اور کیا چاہیے آپ؟ اس کا مطلب یہ کہ جو امام سے امام تک چلا آئے اسی کو ولی فقی کہتے ہیں، جو مصلحت امام کو صحیح سمجھ جائے اسی کو ولی فقی کہتے ہیں، جو امام کی طلب کو پورا کر دے اسی کو ولی فقی کہتے ہیں، جو کربلا سے رشتہ جوڑ لے اسی کو ولی فقی کہتے ہیں۔ ایک تشریح تھی جو رجل فقی کے ذریعے سے کا فقاہت، میں کہتا ہوں نہیں، امام حسین نے کربلا میں دونوں کام کیے۔ شجاعت کہاں ہے، فقاہت کہاں ہے؟ چراغ گل کر کے شجاعت سے کہا چلے جاؤ، خط لکھ کے فقاہت سے کہا چلے آؤ۔
جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک امام کی مصلحت ہوتی ہے اور اس مصلحت کو امام کلیئر کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک آرزو قرآن کی یہ ہے کہ تم تمنائے موت کرو۔ اگر تمنائے موت کر کے جیون گزارتے ہو تو ذرا سوچو، جو زندگی کی رعنائیوں میں ہر جگہ کامیاب تھے، انہوں نے ضربت سے 3 دن پہلے، ضربت لگنے کے بعد شہادت سے 3 دن پہلے فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگایا۔ کیوں علی؟ آپ تو ہر جگہ کامیاب تھے، آج نعرہ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو، آدمی وہی ہے جو اپنی زندگی گزار کر اچھی موت پہ پہنچ جائے، اسی کا نام تمنائے موت ہے۔ اب جناب علی اکبر کا وہ جملہ، مولا اگر ہم حق پہ ہیں تو موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے وہ تمنائے موت جو انسان کو حق سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی۔ قرآن مجید اسی کو انسانیت کا خوگر بنانا چاہتا ہے تاکہ آدمی جیون کی آرزوؤں سے زیادہ موت کی تمناؤں کے درمیان جینا شروع کر دے۔ جب اپنی موت یاد ہوتی ہے تو کسی کی زندگی پریشان نہیں ہوتی۔ اگر ہر آدمی کو اپنے مرنے کے بعد کا منظر یاد رہے تو کسی کا حق کسی کے کاندھے پہ نہ رہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ بس عزیزو، میں نے اپنی مجلس کو تمام کیا۔ موضوع بڑا سخت تھا، کٹھن تھا، دشوار تھا، آپ کے تعاون سے تھوڑے سے پسینے کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کن راستوں سے نکالوں گا، لیکن جب آپ جمع ہو جائیں تو بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ آپ جمع ہو جائیں۔ اگر میں موت پہ مجلس پڑھ رہا ہوتا تب میں آپ سے یہ اپیل کرتا کہ آپ اپنے جمع ہونے کی قیمت کو سیکھیں۔ شریعت جانتی تھی کہ ایک آدمی بھی اگر میت اٹھانے چلا گیا تو کاندھے پہ ڈال کے میت کو قبرستان پہنچا دے گا، مگر پوری بستی سے کہا کہ تم جا کے میت میں شریک ہو۔ وجہ یہ تھی کہ جب بھی کسی گھر میں سب سے بڑی مصیبت آئے اس کا نام موت ہے۔ تم سوچو، جب تم جمع ہو کے چلے جاتے ہو تو موت جیسی مصیبت کو اٹھا لاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر تم جمع ہو جاؤ تو جب ایک گھر سے میت نکل سکتی ہے تو کیا اگر تمہارے جمع ہونے پہ کسی گھر سے غربت نہیں نکل سکتی؟ بشرطے کہ تم جمع ہونا سیکھ جاؤ۔ اور جب تم جمع ہونا سیکھتے ہو تو ہم نے تم سے کہا کہ تم اسے کاندھے دو۔ کیا مطلب؟ جب 4 جوان اسے قبرستان میں چھوڑ سکتے ہیں تو سب کے کاندھے کیوں؟ کہ سب کے کاندھے اسی لیے ہیں کہ ایک میت جب اٹھتی ہے تو تم سے کہا جاتا ہے کہ کل تک جو اس کے کاندھے پہ بوجھ تھا اب وہ تمہارے کاندھے پہ بوجھ ہے۔ ہم تمہیں میتیں نہیں اٹھوانا چاہتے، ہم تو تمہیں دین اسلام کی ہمدردی کا جذبہ بنانا چاہتے۔ یہ گھر ہے، اس کا گھر دیکھو۔ ہاں عزیزو، بس میں تم سے آج ایک لفظ کہوں گا کہ افضل امام تمہارے یہاں میتوں میں شریک ہوتا تھا، افضل امام تمہارے یہاں مرنے میں، مجالس میں، برادری کے معاملات میں جاتا تھا۔ آج سارے کے سارے سمٹ کے گلزار باغ میں آ گئے۔ کیوں؟ بھائی افضل امام کے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، ایک جوان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، ہم اس کی میت میں ضرور جائیں گے۔ یہ بھرا ہوا امام باڑہ کبھی کربلا لے کے چلو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ امام حسین علیہ السلام آج بھی وہاں کھڑے ہیں جہاں سماج کا کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو سکا۔ اگر تمہیں یقین آ جائے تب بھی اور یقین نہ آئے تب بھی، میں آج تم سے اپیل کرتا ہوں کہ کبھی مجھے وہ جواب دے دو جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم نے کوئی بھی میت ایسی دیکھی ہے جو کسی ایک کاندھے پہ ہو؟ مجھے جو پڑھنا تھا میں پڑھ چکا۔ اگر سماج کی کوئی بھی میت ایسی تمہیں دکھائی نہ دے جو ایک کاندھے پہ ہو تو تمہاری ہر میت 4 کاندھوں پہ اٹھتی ہے، مگر حسین نے کربلا میں ہر میت ایک کاندھے پہ اٹھی، ایک کاندھے پر۔ جتنا سوچو گے اتنا رو گے۔ میں نے میتوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، جب میت اٹھتی ہے تو نوجوان اس خیال میں میت کے قریب چلتے ہیں کہ جیسے ہی کسی بزرگ نے کاندھا دیا فوراً جوان آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ہٹیے،
میں کان نہ دوں گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس ضعیف کے بس کی میت اٹھانا نہیں ہے۔ لیکن ہائے رے، کربلا میں کسی حسین سے کسی نے یہ نہ کہا اے مولا یہ میت اٹھانا تمہارے بس کا نہیں۔ جتنی میتیں میرے مولا نے اٹھائی، جتنی میتیں میرے آقا نے اٹھائی ایک کاندھے پر، اور اب سلام کیجئے گا حسین کی اس ہمت کو جہاں میں نے میتوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ امام حسین کا کمال یہ تھا کہ امام حسین میدان میں جاتے تھے، میت کو اٹھا کے سینے سے لگاتے تھے اور گھوڑے پر بیٹھ کے اسے خیمے میں پہنچاتے تھے۔ ہائے رے امام، میت کو اٹھانا ایک عجیب طاقت کا کام ہے، گھوڑے پر بیٹھ کے میت کو خیمے تک لے جانا ایک دوسری طاقت کا کام ہے۔ صبح سے شام تک حسین یہی کرتا رہا، یہی کرتے رہے امام حسین، مگر ہائے رے ایک وقت ایسا بھی آیا جب اپنے جوان کی میت کو 3 مرتبہ امام حسین نے اٹھایا اور 3 مرتبہ زمین پہ رکھا، اور ایک مرتبہ نہر فرات کا رخ کر کے کہا اے بھیا عباس، اب ہم سے جوان علی اکبر کی میت نہیں اٹھتی، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ خیموں کا رخ کیا، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں، اب تک جو اکیلا میت اٹھا رہا تھا اس سے یہ میت نہیں اٹھتی، آؤ اور میری مدد کرو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزو، میں یہاں رک کر آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں 1-2 جملہ اور عرض کروں گا، اور وہ میری مراد یہ ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں اس طاقتور انسان کا نام ہے جو حر سے پہلے حر کے بیٹے کی میت اٹھانے پہنچ گئے، اور حر سے ایک جملہ کہا کہ حر میں جانتا تھا کہ ایک باپ کے لیے جوان بیٹے کی میت اٹھانا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، اس لیے میں تم سے پہلے تمہارے بیٹے کی میت اٹھانے کے لیے پہنچ گیا۔ عزیزو، میں اپنے مصائب کو تمام کر دیتا، مگر آپ سے ایک اپیل میری ہے، میں مصائب اب بہت زیادہ نہیں پڑھ پاتا ہوں، آپ سے اپیل میری ہے کہ آپ چھٹے امام کا ایک جملہ یاد رکھیے اور پھر گریہ کیجیے۔ چھٹے امام فرماتے کہ میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رو، اس لیے کہ میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا کیا۔ جب بھی کبھی بات امام حسین کی آئے، ہاں ایک میت ایسی ہے جو امام حسین نہیں اٹھا سکے، اٹھا نہیں سکے، بلکہ شاید وصیت نے مجبور کر دیا اور امام حسین نے میت نہیں اٹھائی۔ وہ کون سی میت تھی؟ روایت بتاتی ہے کہ جب حضرت عباس سج کے اپنے خیمے سے نکلے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مقاتل کے کچھ لفظوں میں مرثیے موجود ہیں، کچھ لفظوں میں مرثیے موجود ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام سے مل کر جناب عباس سج کے خیموں سے نکلے تو راوی نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے جو بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رونے کے لیے وہی جملہ کافی ہے کہ جیسے جیسے حضرت عباس دور ہوتے جا رہے تھے، امام حسین زمین پر بیٹھتے جا رہے تھے۔ اب امام حسین سے سوال ہوا، مولا کیا وجہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ گئے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر ہزار مرثیے بھی ہوں تو اس لفظ پہ قربان۔ مولا کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میرا بھائی مجھ سے دور ہو رہا ہے، میری کمر کا درد بڑھتا جا رہا ہے، اب مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب علی اکبر برابر میں کھڑے کہتے ہیں بابا اپنے آپ کو سنبھالیے۔ کہ بیٹا میں وہ حسین ہوں کہ میں نے اپنے ہر سپاہی کی جنگ کھڑے ہو کے دیکھی ہے، لیکن آج میرا بھائی میدان میں گیا ہے تو میں اپنے بھیا کی جنگ نہیں دیکھ سکتا۔ میرے شعر اگر ممکن ہو تو مجھے یہ بتا دے کہ تیرا چچا کہاں ہے۔
کہا بابا چچا تو نظر نہیں آ رہے. کہا اگر چچا نظر نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم علم تو نظر آ رہا ہے, علم تو دکھائی دے رہا ہے. کہا ہاں بابا علم دکھائی دے رہا ہے. کہا مجھے یہ بتا دے کہ علم کی حالت کیا ہے. عزیزوں میں مجلس کو تمام کر چکا, بس ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا علم ہچکولے کھا رہا ہے. کہ میرا بھائی نہر کی طرف بڑھ رہا ہے. اب علی اکبر کہتے ہیں بابا علم نشیب کی طرف جا رہا ہے. کہ میرا بھائی نہر میں جا رہا ہے. کہ بابا علم بلندی کی طرف آ رہا ہے. کہ میرا بھائی نہر فرات سے پلٹ رہا ہے. اب جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کر کے کہا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا علی اکبر؟ کہا بابا علم ایک مرتبہ گرا, دوسری مرتبہ اٹھا. عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے اس شہادت میں جو وارد ہوتی ہے امام حسین پر. ایک مرتبہ گرا, دوسری مرتبہ اٹھا. پھر جناب علی اکبر سے امام حسین پوچھتے ہیں کہ میرے لال بتا علم کہاں ہے؟ کہا بابا اب علم دکھائی نہیں دے رہا. تو جناب امام حسین کہتے بیٹا غور سے سنو, کوئی آواز آ رہی ہے. کہاں ایک آواز آ رہی ہے, آقا میری مدد کیجئے, مولا میری مدد کیجئے. امام حسین علیہ السلام, یہاں راوی نے ایک سخت جملہ بھی لکھا ہے, اگر آپ تک پہنچ گیا تو روتے ہوئے گھروں تک جائیے گا. راوی لکھتا ہے کہ امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے, لیکن امام حسین کسی دوسری سمت پہ چل پڑے. جب دوسری سمت پہ چلے تو جناب علی اکبر نے کہا بابا آقا ادھر ہیں, چچا ادھر ہیں, ادھر نہیں ہے. کہا بیٹا اتنا بتا دے یہ دن ہے کہ رات ہے, مجھے آنکھوں سے دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اے میرے لال اندھیرا چھا گیا. راوی نے لکھا کہ جناب علی اکبر آگے آگے تھے. حسین کو کہا اے میرے بابا یہ چچا کے بازو ہیں, وہ چچا کا علم ہے, یہ مشک سکینہ سینے پہ ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنی. پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہیں ان کو عقدہ مشکل کو حل کر دے. میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا. پروردگار یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں, کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد. معبود اس مجلس کو جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحوم کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے دینا. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر افضل امام ابن فضل امام رضوی کی روح کو اصال ثواب. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ولا جدک و ابیک, السلام علیکم ولا امک و اخیک, السلام علیکم وعلی الائمۃ من بنیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا شمس الشموس, السلام علیکم یا انیس النفوس, السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس, السلام علیکم یا علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا امام الانس والجان, السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا على مخرجك وظهورك ورحمة الله